اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور روزے رکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نبوی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر اور غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہ رہتا تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں صدقہ کرو، کیونکہ تم پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے ہوئے پھرے گا، مگر اسے کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس کو قبول کرے۔ جسے دینے لگے گا وہ جواب دے گا، اگر تو کل لاتا تو میں لے لیتا، لیکن آج تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اگر تم ان لوگوں میں سے ہو سکو جو رات کے اس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو تم بھی اس ذکر میں شامل ہو کر ان لوگوں میں سے ہو جو یعنی تہجد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور جسم پر مالش بھی، کیونکہ یہ بابرکت درخت ہے۔ حضرت بلال حبشی سید تھے، حبشی تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غریب تھے، امیر نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ مکہ کی سرزمین پر چلتے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے اپنا شر روک لو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ان کی خدمت بجا لانے میں جہاد کرو، اپنی جان اور مال میں ان کی خدمت میں صرف کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے جنت کی بشارت جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اپنی غلطیوں پر اشک بہاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبصورت احادیث۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑ دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی، بے فائدہ اور فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین اعمال نماز کو وقت پر پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی باچیں چیر دی گئی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز فجر پڑھتے اور سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مسنون دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا، دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اعمال میں صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو اور جس میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سلیقے اور رمضان میں اپنی سخاوت کی تو کوئی حد ہی نہیں